سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کے آئے ہیں۔ جنید صاحب ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کسی عام مضمون میں نہیں، انہوں نے میتھ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پروفیسر بھی ہیں۔ پارٹ ٹائم اپنا یہاں پر ایک چھوٹا سا ہوٹل چلاتے ہیں جس کے اندر مختلف کھانے ہیں، اور پٹھانوں کے خاص طور پہ جو سا ہے لوازمات یہاں پر زیادہ ہیں۔ چپلی کباب ہیں اور بھی بہت سارے کھانے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ پی ایچ ڈی کر کے کیسے خیال آیا کہ مجھے اپنا کام یہاں پر ایک ریسٹورنٹ کھولنا چاہیے چھوٹا سا، اس کو آگے کس طرح لے کے جائیں گے اور کیسے خیال آیا، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیسے خیال آیا کہ میں یہاں پر اپنا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ، ایک چھوٹی سی دکان میں 10x12 کی میرے خیال میں دکان ہوگی، جس میں آپ نے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھولا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، وہ بھی میتھ کے ساتھ، کیسے یہ خیال آیا کہ میں وہ کام، پڑھائی تو ایک سائڈ پہ، یہ کام بھی کر لوں؟ دیکھیں، جو بھی علم ہوتا ہے نا، وہ اس کا نفع آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو جانا چاہیے۔ میرا جو میتھس ہے وہ پڑھانے کی حد تک چلو ٹھیک تھا، لیکن میرے اندر یہ ڈیزائر ہوتی تھی کہ چلو اللہ نے مجھے نوازا ہے، چلو میں نے پی ایچ ڈی کر لی، میں نے اپنا کام اپنے آپ کو سیو کر لیا، تو مجھے ساتھ والے لوگوں کو سیو کرنا چاہیے۔ اب سیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ویلتھ ہونے ضروری ہے، آپ خالی باتوں سے تو کسی کو سیو نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ جی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بے روزگاری کو ختم کرنے میں وہ جو مدد کرے، تاکہ لوگ انوالو ہوں، کیونکہ لوگ زیادہ تر کاموں سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ویلتھ جنریشن ہو، تاکہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں ان کے روزگار کے لیے۔ تو اس آئی ڈی میں نے پھر ریسٹورانٹ کا انتخاب کیا، کیونکہ یہ اس کو ایک لو فیمڈ قسم کا کام سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی کام ہے۔ تو میں نے اپنے سے ریلیٹڈ کام نہیں کیا، تاکہ وہ اگر ریلیٹڈ کام کرتا تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی تھی جو ایک لوگ کہتے کہ یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے ایک ایسا کام کیا جو بالکل میرے جو ہے اپوزٹ تھا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ اگر کسی بھی فیلڈ کے ہیں اور آپ کسی اور فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، کہ پابندی نہیں ہے کہ ایک ہسٹری کر کے وہ بندہ بیٹھ جائے اور کہے جی میں تو اب ہسٹری کے علاوہ کہیں باہر بات نہیں کر سکتا۔ تو نہیں، اس کے پاس بھی ساری چوائسیز ہیں، انسان کے پاس چوائسیز ختم نہیں ہوتی۔ تو میں نے ایک چوائس کا انتخاب کیا، اور جس کے آگے دو مقصد تھے۔ ایک تو اسٹوڈنٹ موٹیویشن تھی، ینگ جنریشن جو کہ صرف ایک پاتھ پہ چل رہی ہے، نوکری چاہیے، تو وہ نوکری دینے والے لوگ بنے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پاس ویلتھ ہو، ہمارے پاس کچھ آئے تو ہم اس کو آگے سوسائٹی کے اندر اسپریڈ کریں۔ اچھا سر، تھوڑی سی سٹوری شیئر کریں کہ کیسے خیال آیا کہ یہ مجھے کہاں سے سٹارٹ لیا، کتنے کھانوں سے سٹارٹ لیا اور کیسا رسپانس آیا؟ ہم نے صرف چپلی کباب سے سٹارٹ لیا تھا، اور میرا اس علاقے میں چپلی کباب نہیں تھا، تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہم نہ کٹے کا قیمہ ہو اور چپلی کباب ہو، کیونکہ عموماً چپلی کباب میں زیادہ بوڑھا گوشت استعمال ہوتا ہے یا چربی استعمال ہوتی تھی۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس سے اوائڈ کر کے نا ایک ہائیجینک قسم کا اور ایک پروٹینک قسم کا جو ہے وہ کام کیا جائے۔ تو کھانے پینے میں چونکہ بہت زیادہ ہمارے جو سسٹم کے اندر کھانے پینا جو ہے وہ کافی، اس میں چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہوتی ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں، ذائقہ بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے اصل انگریڈینٹس جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو میرا یہ ذہن تھا کہ ہم کھانے سے سٹارٹ کرتے ہیں، کہ ایک تو لوگ کھانا کھائیں گے، تو دوسرا یہ ہوگا کہ اس فیلڈ میں ایماندار بزنس کی ضرورت ہے، تو ہم اس کا ٹرینڈ شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو چپلی کباب سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا۔ اچھا، اسپیشلٹی آپ کی یہاں کی چپلی کباب ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ چپلی کباب اسپیشلٹی ہے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس توا آئٹمز ہیں، توا فرائیڈ دال ہے، انڈا دال ہے، چکن قیمہ بیف، پلس یہ چپاتی روٹی ہے، یہ ہماری اسپیشلٹیز ہے۔ اچھا، ریسیپی کہاں سے آئی کہ یہ کوئی کچھ کرنا چاہیے، یا کوئی؟ آج کل ریسیپیز کوئی بھی چیز آپ کو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ کو بیسک نالج وہاں سے ملے گا، اس کے بعد آپ ایکسپیریمنٹس کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ چیز کا ذائقہ کہاں پہ ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ تو ریسیپی میں نے یوٹیوب سے کچھ سیکھی تھی، پھر اس کے اوپر پریکٹس کی، تقریباً کوئی 60-70 ایکسپیریمنٹس کیے ہیں۔ ہر ویک جو ہے نا وہ 1-2 ایکسپیریمنٹس میں کرتا تھا، تو ان ایکسپیریمنٹس کے بعد وہ ریسیپی پریپیئر تو ہو گئی، لیکن ابھی بھی یہ جو ریسیپی ہے، پھر وہ جو ہمارا میں نے اسپیشلسٹ منگوایا تھا، تو یہ شانگلہ سے ہے، تو شانگلہ کی ریسیپی چلتی ہے، شانگلہ کے چپلی کباب یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ دکان یہاں پر کیوں، کسی اور بڑی اچھی جگہ پر کوئی کیوں نہیں کی؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اللہ جہاں پہ لے جانا چاہتا ہے، ہر مقام جو ہوتا ہے نا، اور ہر ٹائم اینڈ اسپیس، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپس میں لنک ہے، یہ اللہ نے لنک کیے ہوئے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہ ساتھ لینے آیا تھا ان سے
کیا نام ہے کباب، یہ ساتھ ان کا جو تھا یہ حلیم وغیرہ تھی. تو گھر کے لیے حلیم لینے آیا, دکان کھلی تھی, خالی تھی, لکھا ہوا تھا بینر رینٹ کے لیے خالی ہے, ذہن میں چل رہا تھا. میں نے دیکھا, میں نے کہا چلو چھوٹا سا علاقہ ہے, مزدور پیشہ لوگ بھی ادھر ہیں, مڈل کلاس یہ بھی ہیں. میں اس ریسٹورانٹ کو کسی ہائی کلاس کے لیے نہیں بنانا چاہ رہا تھا. میری ٹارگیٹڈ جو مارکیٹ تھی وہ مڈل کلاس یا اس سے نیچے لوگ تھے. ویسے کہتے ہیں کہ میتھ پڑھنے والا, میتھ پڑھانے والا, اس کا دماغ جو ہے نا ڈبل ٹرپل چلتا ہے. تو آپ کا دماغ چلا اور آپ نے چھوٹی سی جگہ پہ کام سٹارٹ کیا. نہیں, دماغ ہر ایک کا چلتا ہے. دماغ آپ کے کوئی بھی بندہ ہے نا جب لگائے گا تو چلے گا. اس میں صرف میتھ کا نہیں ہوتا, دماغ ایک خلیہ ہے نا, ان کی ایکسرسائز کروائیں گے تو وہ چلے گا. چاہے کہیں پہ بھی آپ, ایک لے مین بھی اگر سوچنا شروع کر دے, دماغ کی خوراک سوچ ہے. تو جب تک سوچ اور تجسس نہیں ہوتا دماغ نہیں چلتے. تو وہ تجسس نہیں, آپ سمجھنے کے راہ دکھائیے. یہ بتائیں کہ نئے بچے آنے والے جو پڑھ رہے ہیں تو وہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ پڑھائی سے سائڈ پہ ہو کے کہتے ہیں یار ہم نے اپنا کام کرنا چاہیے یا پڑھنا ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار پڑھنا ضروری نہیں ہے, کام کر رہے ہیں نا, اچھا ہم اس کا کام کرتے ہیں, پڑھنا کیا ہے, پڑھ کے بھی ہم نے وہی کچھ کمانا ہے اور وہی بھی کچھ کمانا ہے. ان کے لیے کیا کہیں گے؟ علم جو ہے وہ آپ کی شخصیت سازی کرتا ہے. علم آپ کو آگاہی دیتا ہے, آپ کو سارے ٹولز دیتا ہے زندگی گزارنے کے, اور احسن زندگی گزارنے کے. یہ نہیں, زندگی تو سب کی گزر جاتی ہے, لیکن احسن زندگی جو ہے وہ گزارنے کا طریقہ کار علم آپ کو بتاتا ہے. غلط صحیح راستوں کا انتخاب یہ سارا علم بتاتا ہے, ججمنٹ کا وہ کراتا ہے. علم حاصل کیے بغیر آپ کہیں نا کہ آپ کوئی بھی کام کر لیں گے تو کام ہو جائے گا, لیکن کام کا وہ معیار نہیں ہوگا. تو دماغ جو ہے نا وہ اس کا استعمال اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کروانا یہ علم آگاہی دیتا ہے. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ کہیں کہ میں پڑھتا نہیں ہوں, میں کام کر لیتا ہوں. کام تو کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے آپ, لیکن جو احسن طریقے سے کام ہے نا وہ کرنا, اس کے لیے آپ کو تیاری جو کرواتا ہے وہ علم ہے. تو علم حاصل ضرور کریں. یہ بالکل نہ کریں کہ جو ہم یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے تو اس نے چونکہ پی ایچ ڈی کر لی ہے اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اب یہ کر رہا ہے, تو ہاں اگر پی ایچ ڈی کر کے بھی یہی کرنا ہے تو پھر کیا ضرورت. یہ غلط کانسیپٹ ہے. پی ایچ ڈی اپنی جگہ پہ, علم حاصل کرنا اپنی جگہ پہ, شوق اپنی جگہ پہ. اب اس شوق کو آپ نے پورا کیا ہے, اب آپ اپنی زندگی انجوائے کرنے کی بجائے آپ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ اور بھی انوالو ہو جائیں تو اس کے لیے آپ اپنی دنیا آپ پیدا کر, اگر زندوں میں ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر. اگر زندوں میں ہے تو اگر آپ نے اپنی دنیا نہیں پیدا کرنی اور آپ نے صرف وہ جو بنی بنائی لکیروں کے اوپر اپنے فقیری کرنی ہے تو پھر کریں, شوق سے کوئی منع نہیں کرتا آپ کو. سر ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھائی چھوڑ کے ہیوی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں مگر وہ فلاپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا. اچھا آپ کے پاس بھی تجربہ نہیں تھا, آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ میں آئے ہیں, آپ نے ایک رننگ ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں, رننگ ہے, سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی, پہلی بات یہ ہے کہ ہیوی نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے کوئی بھی پروجیکٹ ہو تو اس کا پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے, چھوٹا پروجیکٹ آپ چلائیں اور کوشش کریں کہ ایک ایسا کام شروع کریں جس سے الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ لوگ آنا شروع ہو جائیں آپ کا جو ہے نا کام. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس چاہے چھوٹا کریں گے چاہے بڑا بزنس کریں گے اس میں آپ کو ناکامی ضرور ہوگی. اب ناکامی کو آپ کس جو ہے وہ پہلو میں لیتے ہیں ناکامی. اگر آپ کہیں گے کچھ لوگ قسمت کو بھی وہ کرتے ہیں کہ یار نہیں, ہر کی قسمت میں ستارہ بھی ہوتا ہے, ہر کی قسمت میں کنارہ بھی ہوتا ہے, اور ہر کی قسمت میں اندھیرا بھی ہوتا ہے. یہ سارا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ اگر ناکامی سے گھبرا کے آپ کہیں جی کام نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا مشن ادھورا چھوڑا ہے. ناکامی آپ یہ سمجھا کریں کہ آپ کو ٹرین کرتی ہے اس کام کو بہت آگے جب جائے گا تاکہ اس وقت آپ کو پریشانی نہ ہو. تو اگر ناکامی آ رہی ہو تو سمجھیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹریک پہ چل رہے ہیں. آپ ان ناکامیوں کو دور کرتے جائیں, آپ مضبوط ہوتے جائیں گے. بس یہ ہے, اس میں اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ناکامی آ گئی تو میں دکان بند کر دو, کام بند کر دو, ہمت نہیں. اچھا سر میں ریسٹورینٹ دیکھ رہا تھا, میں نے آپ کا تقریباً سٹاف دیکھا, زیادہ تر آپ نے پٹھان سٹاف رکھا ہوا ہے. آپ میرے خیال میں خود پنجابی ہیں اور آپ نے پٹھان سٹاف رکھا ہوا ہے, تو کیسے کوارڈینیشن کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ یار ان کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ نہیں, اس میں وہ کباب والے پٹھان ہیں, باقی پنجابی لوگ ہیں, ادھر لاہور کے ہیں, اور تو کوارڈینیشن ان کے ساتھ اچھی رہتی ہے. دیکھیں یار آپ اگر کسی کا حق نہیں نہ مارتے اور اس کو حق سے زیادہ دیتے ہیں نا تو انسان کے اندر اللہ نے اتنا ضرور رکھا ہوا ہے ظرف کہ وہ اگلے بندے کا خیال کرتا ہے. تو جب میں ان کو ان کی ڈیلی ویجز کے علاوہ بھی ان کو جو ہے بونس ٹائپ دیتا ہوں کہ جی آپ اتنے
ख़ास حد سے اوپر جب جائیں گے تو ہر 100 پہ اتنے % میں آپ کو دوں گا, تو اس سے وہ محنت کرتے ہیں. میں کہوں نہ کہوں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنا کام زیادہ ہونا ہے ہمارا حصہ ہے. جب امپلائیز جو ہیں ان کو یہ ہونا کہ یہ کام اس بندے کا ہے, ہمارا تو نہیں ہے, تو پھر وہ کام نہیں کرتے. جب امپلائیز کو پتہ ہونا اس کام میں ہمارا حصہ ہے تو پھر وہ کام کرتے ہیں. تو امپلائیز کو کوشش کریں کسی نہ کسی بہانے سے اس اپنے سسٹم کا حصہ بنائیں, تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اگر گرو کرے گا تو ہم بھی گرو کریں گے, پھر وہ آپ کے ساتھ بڑا لائل رہیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کا جو سٹاف ہے نا, آپ اس کو صحیح پے کر رہے ہیں یا اس کو پروفٹ دے رہے ہیں, وہ اپنے لیے محنت کرے گا بجائے اس کے کہ وہ آپ کے لیے کرے گا. ایسے ہی ہے سر؟ جی بالکل. اگر آپ اس کو پراپر جو انسینٹیو ہے اس کو اس طریقے سے, ایک تو اس کا ایک فکسڈ انسینٹیو دیں, پھر اس کو دیکھیں کہ جب آپ گرو کر رہے ہوں گے تو کیا اس کی وہ فکس سے اوپر وہ گرو کرے گا. وہ میکنزم ضرور ڈیولپ کیا کرے, تاکہ آپ کے امپلائی کو یہ ہو کہ اگر آج ہماری 20,000 سیل بھی ہوئی یا آج ہمیں 9 گھنٹے بھی کام کرنا پڑا تو ہماری جو ہے وہ ڈیلی ویج تھوڑی انکریز ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے وہ فیکٹر لگایا ہوگا. تو وہ لازمی رکھیں, اس کو میں اشارہ قربانی والا فیکٹر کہتا ہوں, اور اس کے بغیر آپ کا معاشرہ کبھی بھی جو ہے نا وہ معاشرہ امیر نہیں ہوگا. ہاں چند افراد امیر ہو جائیں گے, اگر آپ کیسا بزنس جس میں اشارہ قربانی نہیں ہے, چند افراد کو تو وہ امیر کر دے گا لیکن معاشرے کو وہ امیر نہیں کرے گا. اچھا سر, نام کی طرف تھوڑا سا آ جائیں. کباب گھر, چپل کباب, اس کے علاوہ صرف چپل کباب آپ نے رکھا ہے, گھر رکھا ہوا ہے نام, اور صرف آپ چپلی کباب رکھ رہے ہیں, تو وہ اس کے اوپر لوگ کہتے نہیں ہیں یار آپ نے صرف چپلی کباب ہی رکھے ہوئے ہیں اور کوئی کباب نہیں آپ نے گھر کباب گھر سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی, میرے یہ ذہن تھا کہ ہم ایک ایسی چیز بنائیں گے جس میں ہم پورا جتنا بھی اسٹرکچر ہے نا, یعنی جتنے بھی کباب کی ریسیپیز ہیں وہ ایک چھت کے نیچے دیں گے. یہ میرے ذہن میں تھا, لیکن جب سٹارٹ کیا تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ خواب تھوڑا دور ہوتا ہے, منزل لمبی ہوتی ہے, پہلے سٹیپ پہ آپ کو منزل نہیں ملتی. تو ارادہ یہی ہے کہ دنیا کے ہر قسم کا کباب جو ہے یہاں پہ ہم پرووائڈ کریں. تو یہ جو چیزیں شروع کی ساتھ یہ تھوڑا سا اس کو سپورٹ دینے کے لیے کہ تاکہ جو ہے وہ پرولانگ کرے. تو جیسے جگہ تھوڑی بڑی ہوگی تو پھر ہم اس کو کباب کی ریسیپیز جو ہیں ان کو انکریز کریں گے. کیسے ٹائم دیتے ہیں یونیورسٹی بھی اور ادھر بھی اور گھر بھی؟ یونیورسٹی صبح, گھر کا ٹائم کٹ ہوتا ہے, صبح یونیورسٹی سے آ کے 6 بجے آتے ہیں واپس, اور اس کے بعد تھوڑا سا آدھا گھنٹہ گھر دیا جاتا ہے, پھر ادھر آ جاتا ہوں, پھر یہاں سے 1 بجے پھر صبح یونیورسٹی. مینجمنٹ کون کرتا ہے پیچھے؟ مینجمنٹ یہ رافع زبیر ہیں, یہ ہمارے بچہ ہے یہ, اور صبح جو ہے وہ حمزہ ہے. اس طرح یہ بچے سارے یہ مینجمنٹ ہوتا ہے, لیکن مینجمنٹ کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ سارے مینیجرز ہوتے ہیں, کیونکہ میں کہتا ہوں کہ یہ کباب گھر آپ کا. اچھا, کیا پلان ہے نیکسٹ, کہاں لے کے جانا ہے اس کو کباب گھر کو؟ جہاں تک اللہ کی ذات ہمیں توفیق دیتی جائے گی. ہمارا مشن بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے ویلتھ سرکولیشن کرنی ہے, ویلتھ ایکومولیشن نہیں کرنی. تو دولت کو حاصل ضرور کرنا ہے لیکن اس کا اسیر نہیں ہونا, اس کو سپریڈ کرنا ہے اور اس سے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. اب فی الحال تو یہ پلان تھا کہ جو ادھر لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا رہے. پھر اس سے جب بڑھے گا تو پھر ایک اسکول اوپن کیا ہوا ہے, اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. اور پھر اگر اللہ نے اور مہربانی کی تو جہاں تک مہربانی کرتا گیا ہم کوشش کریں گے. جس دن ہم نے پیسے روک لیے اس دن ہم ناکام ہو جائیں گے. تو اب ہمارے لیے زیادہ امتحان کا وقت یہ ہے. اچھا سر, آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں, ان کے لیے کیا کہیں گے کہ پڑھنا ضروری ہے اور پڑھ کے پھر اس فیلڈ میں آئیں, یا جو پڑھائی چھوڑ کے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج دیں؟ پڑھنا تو ضروری ہے, سب سے پہلے بات یہ, انسان اور پڑھے نہ تو پھر اس کا انسان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم انسان کے لیے اللہ نے اتاری ہے, علم انسان کے لیے اتارا ہے. علم ایک بہت بڑے اللہ کی نعمت ہے, وہ انسان کے لیے. اگر وہ نہیں اس کو اویل کرتا تو بدقسمت بھی ٹھہرے گا, اور یعنی کہ وہ ناکام, میں اس کو ناکام بندہ سمجھتا ہوں جو علم حاصل نہیں کرتا. اب علم حاصل کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس 2 راستے ہیں, اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے خاندان کو بچانا ہے, ان کی ارننگ کرنی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی اس میں منع نہیں ہے. لیکن سوسائٹی کو, قوم کو اس وقت کیا ضرورت ہے, نئے وینچرز کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ لوکل بزنسز کی ضرورت ہے, ایماندار بزنسز کی ضرورت ہے, دیانتدار بزنسز کی ضرورت ہے. تو ان وینچرز کو شروع کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو اندر جو لوکل جو ہے نا, ایک تو ملک غریب ہے, ایک ملک کے لوگ بھی کچھ غریب ہیں کافی زیادہ, وہ جو نیچے جو آپ کا پاورٹی گیپ ہے نا وہ کم ہو جائے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے میدان سے جائیں. ہر بندہ بنے بنائے میدانوں میں سفر کرنا کوئی اتنی بڑی بہادری نہیں ہے. نئے میدان, نئے راستے بہت پڑے ہیں.
ان کو سرچ کریں اور میدان بنائیں تاکہ لوگ آپ سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں، نوکریاں زیادہ سے زیادہ ہو سکیں. تو یہ میرا پیغام ہے ان کو. کتنی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کیا تھا؟ میرا خیال ہے 2 سے کیا تھا، تو اب اس کے بعد بڑھتی گئی ہے ابھی تک. تو یعنی کہ ہم بریک ایون پہ اب پہنچے. شاید کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے نہیں پہنچے، کبھی ہوتا ہے. تو مقام وہ کہتے ہیں نا، وہ مقام حیرت پہ ہیں اس وقت ہم لوگ، کہ ابھی سمجھ نہیں آتی، کبھی خوشی کبھی غم والا سین چل رہا ہے. تو بہرحال اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. جنید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم حاصل کریں گے تب آپ کسی اچھے مقام پر پہنچ پائیں گے. ایسے پاکستانی جو دوسروں کے لیے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو روزگار ملے، ایسے پاکستانی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. سلام پاکستان.